बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे TLP के धरनों और एहतजाज के हवाले से, और उस पर जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी बनाई जा रही है। कैबिनेट का हंगामी अजलास हुआ है, शेख रशीद ने बड़ा फैसला सुनाया है। फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस की बंदिश, बड़े अहम फ़ैसले लिए जा चुके हैं और बड़ा ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ लाहौर में होने वाले एहतजाजों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी मैं आपको आगाह करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाफिज़ साद रिजवी जो कि अमीर हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, उनको कल गिरफ़्तार किया गया था, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो गए थे, धरने शुरू हो गए थे। बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया था, मोटरवे को बंद कर दिया गया था, और शहरों में जो बड़ी बड़ी चौकें हैं या बड़े बड़े रोड हैं सारे बंद कर दिए गए थे। और लाहौर में ये हालत है कि कल 4 बजे ये धरने शुरू होते हैं और अभी तक आज सारे रास्ते अदालतों की तरफ आज कोई मुलजमान पेश नहीं हुए। आज जो मजदूर थे, जो काम करने वाले थे, सारे के सारे बंद होकर रह गए। अब इसमें दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जो TLP की तरफ से जो बात सामने आ रही है, उनका ये कहना है कि हम इस सारे मामले में, हमारा एक ही है कि जब तक सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, फ़्रांस के सफ़ीर को, तब तक हम धरने ख़त्म नहीं करेंगे, या हमें हाफिज़ साद रिजवी जब तक हुक्म जारी नहीं करेंगे हम धरने ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भी देखते हैं, आप ये भी जानते हैं कि शर्फ पसंद अनासर वो अब घुस गए हैं इन धरनों में और इन एहतजाजों में। और बदकिस्मती है हमारी, जब भी कोई पुरअमन एहतजाज होता है, किसी अच्छी काज के लिए एहतजाज होता है, तो वो एहतजाज नहीं रहता, फिर वो पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाता है, वो लाफुल असम्बली अनलाफुल असम्बली बन जाती है, क्योंकि शर्फ पसंद अनासर उसमें घुस जाते हैं जिनके अपने मफादात होते हैं, जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं, जो मुल्क के साथ दुश्मनी अपनी पूरी करना चाहते हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं, मुफ्ती कफ़ायत को गिरफ़्तार किया गया है। मुफ्ती कफ़ायत पिछले 2 माह से रुपोश था, और मौलाना फजल रहमान की इस पूरी मूवमेंट में जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के हवाले से जो एक मूवमेंट थी, जो अल्लामा खादिम रिजवी साहब की मूवमेंट थी, और साथ जो कुछ होता रहा उसमें मौलाना फजल रहमान का कोई किरदार नहीं था, और मौलाना फजल रहमान कभी इनके साथ नहीं चले। ये 2 अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अब उनको ज़रूरत है, उनकी PDM बैठ गई है, उनकी PDM का बेड़ा गर्क हो गया है। अब उनको ज़रूरत थी कि वो TLP का कंधा इस्तेमाल करते, और TLP के कंधा इस्तेमाल करते हुए वो ये सारे मामलात करते। अब मुफ्ती कफ़ायत को गिरफ़्तार किया गया है, उसने रियासत को गालियाँ दी, रियासत को बुरा भला कहा, रियासती इदारों को बुरा भला कहा। लेकिन जब वो 2 महीने रुपोश रहा, और रुपोश होने के बाद आज वो मानसेरा से गिरफ़्तार हुआ, तो उसकी गिरफ़्तारी के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का ये कहना है कि क्योंकि हमने TLP के एहतजाज को सपोर्ट किया था, क्योंकि हमने हाफिज़ साद रिजवी की गिरफ़्तारी को कंडेम किया था, इस वजह से हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और हमारे मरकज़ी लीडर को गिरफ़्तार किया गया है। भाई TLP का एहतजाज अब शुरू हुआ है, उनका एक अलग मामला है और अलग उनका एक एजेंडा है या उनका मकसद है, और वो जो फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी चाहते हैं। आपका क्या है? आपने तो रियासत को गालियाँ दी, आपने तो रियासत को बुरा भला कहा, आपने तो रियासती इदारों को गालियाँ दी। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप उनके साथ हैं? आप तो सिर्फ अपने लोगों को भेजकर, अब तक जो ज़राए हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि 5 से 6 पुलिस वालों को कत्ल कर दिया गया है और दर्जनों पुलिस वाले ज़ख्मी हैं। ये हालात हैं कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा, लोगों को शदीद परेशानी है। दिहाड़ीदार तबका, आज रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला था, और लोगों को जिन्होंने अपनी चीज़ें ख़रीदनी थी, रमज़ान की तैयारियाँ करनी थी, जिन्होंने आज अपनी दुकानें खोलनी थी, सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है। किस वजह से? कि उनको खौफ है, एहतजाज की वजह से नहीं। एहतजाज तो होते रहते हैं, वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और उनका हर पाकिस्तानी का हक है कि वो एहतजाज करे पुरअमन तरीके से, और उनको आईन पाकिस्तान इस बात का की इजाज़त देता है। लेकिन जब मार पिटाई शुरू हो जाएगी, जब डंडा चलाना शुरू कर दिया जाएगा, जब पथराव शुरू हो जाएगा, जब जो है वो दुकानों को जलाने की कोशिश की जाएगी, तो ये वो एहतजाज वाले लोग तो नहीं हैं, ये तो शर्फ पसंद लोग हैं जो अपने मफादात के लिए ये सारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने मफादात के लिए इस काज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं
میں یہ ضرور گزارش کروں گا TLP کے بھائیوں سے کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا طریقہ کار آپ پرامن طریقے سے ضرور کریں، لیکن جو دوسری طرف شر پسند عناصر اس میں گھس کر اپنے مفادات لے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز جاتی عمرہ سے بیٹھ کر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے آپ کو ترغیب دے رہی ہے، آپ کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ آپ مزید آپ جو ہے وہ گاڑیاں بھی جلائیں، آپ دکانیں بھی جلائیں، آپ ٹائر بھی جلائیں۔ مولانا فضل الرحمان اپنے لوگ بھیج کر آپ کے احتجاج کو ہائی جیک کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان سارے معاملات کو سمجھیں۔ الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا؟ ریاست کا ہوگا۔ جو ریاست کا نقصان کرے گا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی دین کی یا اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اب اس سارے معاملے پر ہوا کیا ہے؟ لاہور میں تو یہ حالات ہیں کہ 8 جگہوں پر تو لاہور بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور لاہور میں جو بڑی شاہراہیں ہیں وہ ساری کی ساری بند ہو چکی ہیں، اور ایک خوف کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، اور آج کا دن پورے لاہور میں کوئی کام نہیں ہوا اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس پر وفاقی حکومت نے نہ صرف کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہے، بلکہ وفاقی حکومت نے اور شیخ رشید نے آج کا جو اجلاس تھا اس میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے IG پنجاب کو بھی اس میں شریک کیا گیا۔ اس کے علاوہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی اس میں موجود تھے، وفاقی مذہبی امور بھی اس کے اندر موجود تھے، اور باقی بھی جو IG ہیں، ریلوے جو موٹر وے کے IG ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور سارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ساری کی ساری موجود تھیں، اور ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس معاملے تک پہنچا گیا ہے کہ جو راستے بند کیے گئے ہیں، جو کنٹینرز لگانے کی کوشش کی گئی ہے، جو گھیراؤ جلاؤ کیا جا رہا ہے، اس کو ہر حال میں بند کرنا ہوگا۔ ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ریاست پرامن احتجاج میں ان کے ساتھ ہے، لیکن جہاں پر پرتشدد احتجاج ہوگا اس پر ریاست ان کا ساتھ نہیں دے سکتی، اور ریاست ان کو روکے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے بڑے شہروں میں، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ فیصل آباد ہو، چاہے وہ گوجرانوالا ہو، چاہے وہ راولپنڈی، اسلام آباد ہو، اور کراچی میں ویسے ہی بڑے شہروں میں، اور ملتان تک، DG خان میں بھی آج وہاں پر ہنگامے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں، اس پر رینجرز کو طلب کر لیا ہے۔ اب جو پیرا ملٹری فورس ہے وہ سامنے آئے گی، اب رینجرز سامنے آئے گی، فوج کے دستے سامنے آئیں گے، اور یہ معاملہ اب حل کروایا جائے گا فوج کے ذریعے، کیونکہ آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شر پسند ہیں، وہ جو پولیس والوں کو بھی مار رہے ہیں، ان کو نہ صرف اغوا کر رہے ہیں بلکہ ان سے زبردستی نعرے بھی لگوائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ان احتجاج کرنے والوں میں جو شر پسند لوگ گھس گئے ہیں، وہ صرف اس احتجاج کے مقصد کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ایک مقدس کاز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو مار رہا ہے، اور اس کو جو اس کے اوپر تشدد کر رہا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا اس کی کسی بھی ہمارے لاء میں یا کہیں بھی اس کی کوئی اجازت ہے۔ اب جو طیب رضوی ہے، TLP کا ترجمان ہے، اس کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ طیب رضوی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 12 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، 12 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ہمارے درجنوں لوگ زخمی ہیں۔ پولیس نے ہمارے اوپر تشدد کیا ہے، پولیس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، پنجاب پولیس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد کو تازہ کیا ہے، اور پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ یہ کہنا ہے طیب رضوی کا۔ اگر ریاست ہمیشہ جو ہے وہ بڑی خیرخواہ ہوتی ہے، اور ریاست کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو ریاست اپنے لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کہ زور کے ذریعے بہتری کی طرف لائے گی۔ ریاست کو بھی اچھے طریقوں کو دیکھنا ہوگا اور اچھے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ ہماری جو پولیس ہے اس کے پاس ہماری پولیس نہ ہی اس کی کوئی ٹریننگ ہے، اس کو صرف مار دھاڑ آتی ہے، معاملہ ختم کروانا نہیں آتا، معاملے سے نپٹنا نہیں آتا، وہ صرف مار دھاڑ کر سکتی ہے، اور اس مار دھاڑ سے کیا ہوتا ہے؟ معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، اور ان خرابی کی وجہ سے نقصان الٹیمیٹلی کس کو ہوگا؟ ریاست کو ہوگا۔ اور جو شر پسند عناصر ہیں وہ ان سارے معاملات پر فائدہ لے سکتے ہیں۔ شیخ رشید نے یہ بھی اعلان کیا، جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، کہ جن علاقوں میں حالات خراب ہوں گے اور وہاں پر جب آپریشن کیا جائے گا تو موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے، وہاں پر بند کر دی جائے گی۔ رینجرز اور پیرا ملٹری فورس کے ذریعے وہاں پر آپریشن کیا جائے گا، راستوں کو کھلوایا جائے گا، اور جو درمیان میں آئے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ریاست مدینہ قانون کی بالادستی کا نام ہے، اور اب ریاست کھڑی ہو گئی ہے، ہر طرح کے مشکل فیصلے لے گی، لیکن قانون
قانون کی بالادستی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ جو قانون کے سامنے آئے گا قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، قانون ایسے لوگوں کو سزا دے گا اور ایسے لوگوں کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ ساتھ ہی جو وفاقی کیبنٹ ہے اس کا ہنگامی اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اس میں اب معاملات طے پانے ہیں۔ جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ تھا وہ ساری کی ساری چیزیں، حکومت پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹی ایل پی کے معاہدوں میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ مخفی طور پر اپنی پلاننگ کر رہے تھے، یہ بڑے مارچ کی تیاری کر رہے تھے اور یہ معاملات کو خرابی کی طرف لے جانا چاہتے تھے، اس لیے ہمیں ان کے سامنے آنا پڑا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب ٹی ایل پی کے لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے اور کیا ٹی ایل پی شرپسند عناصر جو گھس گئے ہیں ان سے اپنی تحریک کو الگ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، کیا یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے گا یا مزید خراب ہوگا۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہر پاکستانی کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر جو عشق رسول کا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور عشق ہے وہ مزید بڑھے اور ہم ان کی جو سنت ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی اور جو ریاست مدینہ کے نقش قدم پر یہ ریاست بنائی گئی تھی اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔